السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا دوسرا جمعہ ہے کل پرسوں، تو اس وقت کے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پہ کچھ گفتگو کی جائے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں دہریت کا بیج بویا جا رہا ہے اور عقلیات کی وجہ سے بچوں کو اور بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کو ذات باری تعالیٰ کے وجود کا منکر بنایا جا رہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے ہی اللہ۔ دیکھیے، اس پر عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، ایک دلیل، اور نہ ماننے والے کے لیے 100 دلیلیں بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اس وقت روئے زمین پر اکثریت ان انسانوں کی ہے جو کسی نہ کسی آسمانی مذہب سے وابستہ ہیں، مسلمان، نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی۔ ان تینوں کو ملایا جائے تو یہ زمین کی آبادی کا اکثر ترین حصہ بن جاتا ہے، اور یہ تینوں مذاہب آسمانی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں بلکہ آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، حساب و کتاب کو، حشر نشر کو اور قبر کو بھی مانتے ہیں، اس کی زندگی کو بھی مانتے ہیں۔ ایک یہودی عورت نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی تھی، یا عائشہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، انہوں نے پہلے سے نہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ بھی کوئی ہوتا ہے قبر کا عذاب۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضور سے کہا کہ حضرت، وہ ایک یہودی عورت آئی تھی اور مجھے یہ دعا دے گئی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا یہ خواہ بخواہ پریشان کرتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے یوں یعنی تطبیق دی ہے کہ قبر کا عذاب مجموعی طور پہ تو حق ہے، رہی یہ بات کہ یہودی مسلمانوں کو ڈرائیں کہ قبر کا عذاب ہوگا تو یہ ان کا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ چیز یہودی مانتے ہیں، نصارہ مانتے ہیں، اہل کتاب تمام کے تمام مانتے ہیں۔ تو اب افسوس یہ ہے کہ وہ دوبارہ نسل پیدا ہو رہی ہے، بلکہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لائق نہیں تھا مجھے گالی دیتا، یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہو گیا، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی تو زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات دن میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی جو چاہوں حالات کو پلٹوں۔ تو جو لوگ زمانے کو متصرف فی الامور سمجھ کے برا بھلا کہتے ہیں تو وہ زمانے کو نہیں کہتے، وہ تو مجھے کہتے ہیں۔ انا الدہر یعنی انا متصرف الدہر، انا متقلب الدہر، انا مقلب الدہر، زمانہ میں ہوں یعنی زمانے کو چلانے والا میں ہوں۔ اگر خدا نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے سوچئے، کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلے اور بالکل صحیح چلے؟ ابھی 3-4 دن پہلے کی خبر آئی تھی، ہمارے یونیورسٹی روڈ پہ ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے پتہ نہیں کیسے چلی اور کھمبے سے آ کے وہ لگ گئی اور گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ کوئی جہاز بغیر پائلٹ کے چل سکتا ہے؟ کتنی ترقی کی ہے سائنس نے، کتنی ترقی کی ہے، گوگل تیار ہو گیا، نقشے میٹ تیار ہو گئے، لیکن کوئی جہاز بغیر پائلٹ کے چلتا ہے؟ وہ پائلٹ کے بغیر ٹیک آف اور لینڈ کر سکتا ہے؟
کوئی ٹرین بغیر ڈرائیور کے، کوئی بس بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے؟ ڈرائیور ہوتے ہیں پھر بھی لیٹ ہوتی رہتی ہیں، ایئر لائنیں کتنی لیٹ ہوتی ہیں۔ سورج کو دیکھ لیجئے کب سے چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ نہیں سمجھتے ہو؟ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چاند بھی اسی مدار میں گھوم رہا ہے۔ سورج چاند سے پہلے نہیں آتا، چاند سورج کو نہیں پاتا، رات دن سے پہلے نہیں آتی، دن رات سے پہلے نہیں آتا۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ بسوں پہ چلنے والی بسیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، یہ اتنے سیارے گھوم رہے ہیں، یہ تو کبھی نہیں ٹکرائے، تو خود بخود کیسے صحیح چل رہے ہیں؟ کبھی سورج ایک سیکنڈ کے کروڑواں حصہ بھی لیٹ ہوا ہے؟ جو آج آپ سائنس نے نقشے بنائے ہیں، کیلنڈر ہیں، جنتریاں ہیں، وقت ہے، ٹائم ہیں، یہ سب سورج کی حرکت پہ ہیں، اور صدیاں ہو گئی یہ چل رہا ہے۔ مجال ہے کہ اس کی کسی بھی حرکت میں کمی آئی ہو۔ روزانہ اپنا مشرق بھی بدلتا ہے، مغرب بھی بدلتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، اور اسی سے موسم بنتے ہیں، اسی سے رات دن کی لمبائی چوڑائی بنتی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں آیا۔ وہی جنوری میں سردی ہوتی ہے، وہی جون میں گرمی ہوتی ہے، وہی جنوری کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، وہی جون کے دن بڑے ہوتے ہیں۔ کس نے کر دیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ جنوری کی رات لمبی ہو جائے، جنوری کی رات چھوٹی ہو جائے، دن لمبا ہو جائے، اور جون کی رات بڑی ہو جائے، دن چھوٹا ہو جائے؟ ہوا کبھی؟ جنوری کا موسم جون میں آ جائے اور جون کا جنوری میں آ جائے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج کی حرکت سے اور اس کے دور اور قریب ہونے سے موسم بھی بدلتا ہے اور یہ سارا نظام بھی بدلتا ہے۔ تو آخر کون ہے وہ؟ بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز کریش ہو جاتے ہیں، گاڑیاں سڑکوں سے الٹ جاتی ہیں، تو سورج کیوں نہیں آج تک خراب ہوا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی وحی کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، تو پھر یہ بتائیے کہ سورج کیسے بن گیا؟ کیسے بن گیا اتنا بڑا سورج؟ اور پھر رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، اتنی روشنی لے کے آتا ہے، یہ کیسے بن گیا؟ آپ خدا کے وجود پہ بحث کرتے ہیں، خدا کو ایک دفعہ آپ ایک طرف کریں، آپ یہ بتائیں سورج کیسے بنا ہے؟ بغیر بنانے والے کے تو نہیں کوئی چیز بن سکتی۔ کسی نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت توحید کی دلیل، اللہ کے وجود کی دلیل، فرمایا شہتوت کا پتا، شہد کی مکھی کھاتی ہے، شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم بنتا ہے، بکری کھاتی ہے، مینگنی اور دودھ بنتا ہے، ایک ہی چیز کے مختلف نتیجے آ رہے ہیں، یہ خدا کے ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ بکری کو لے لیں، گائے بھینس کو لے لیں، چارہ کھاتی ہے، اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی چارے سے فضلہ بھی بنتا ہے، اسی چارے سے خون بھی بنتا ہے، اسی چارے سے دودھ بھی بنتا ہے، ایک ہی معدہ ہے، ایک ہی سسٹم ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ خون دودھ میں مل جائے، یا دودھ پیشاب میں مل جائے، یا پیشاب خون میں مل جائے؟ یہ کس نے الگ الگ کر دیا؟ کسی نے ایک دیہاتی سے پوچھا، دیہاتی سے، کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ کہاں کہ دلیل؟ کہتا ہے دلیل ان البعرۃ تدل علی البعیر وان مشی الاقدام تدل علی المسیر وسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج الا تدل علی اللطیف الخبیر، کہ اونٹ کی مینگنی بتاتی ہے یہاں سے اونٹ گزر کے گیا ہے، اور کسی کے پاؤں کے نشانات اس کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے، تو کیا
اتنے بڑے بڑے برجوں والا آسمان اور اتنی کشادہ زمین، رستوں والی، چوڑائی والی، وسعت والی، یہ پکار پکار کے نہیں کہہ رہے کہ ہمارا بھی کوئی بنانے والا ہے، وہی لطیف ہے، وہی خبیر ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہ دہریے تھے، لیکن وہ پھر بھی ماننے کا دور تھا، بات سمجھ میں آ جاتی تو مان لیتے تھے۔ آج کا اللہ معاف کرے دور ایسا ہے کہ کوئی ہار بھی جائے کسی کا مناظرہ تو مانتا نہیں ہے، بس آج کل کا مناظرہ فضول ہو گیا، میں نہ مانوں، میں نے نہیں ماننا، تو پھر مناظرہ کیوں کیا تھا بھائی؟ وہ زمانہ تھا کہ لوگ حق سمجھنے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کا مناظرہ ہوا اسی بات پہ جو آج کل زور و شور سے جاری ہے ہمارے حلقوں میں، سوشل میڈیا پہ، کہ خدا ہے کہ نہیں؟ ارے تو ہے یا نہیں ہے؟ خدا تو ہے، تیری کیا دلیل ہے کہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم جس قوم سے ہو، تمہاری وہ قوم ہے، کیا دلیل ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ خیر، امام صاحب نے ایک وقت مقرر فرما دیا کہ فلاں وقت میں ہمارا مناظرہ ہوگا، تو وقت طے ہو گیا۔ اسی بات پہ امام صاحب نے دلائل دینے تھے وجود باری تعالیٰ پر کہ خدا ہے۔ وقت مقررہ پہ وہ لوگ پہنچ گئے، امام ابو حنیفہ نہیں پہنچے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آئے۔ اب وہ انتظار میں پریشان بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے، آ ہی نہیں رہے مناظرہ کرنے کے لیے، ہار گئے ہوں گے نا۔ وہ قریب تھا کہ وہ شکست کے ہار چپانا شروع کر دیتے، ہار گیا ابو حنیفہ مناظرہ۔ تو اتنے میں امام صاحب آئے، کافی دیر کے بعد یہ لوگ بہت ناراض ہوئے کہ مناظرہ تو ہوگا بعد میں، تم یہ بتاؤ کہ تم نے خلاف ورزی کیوں کی ہے وعدے کی؟ تو امام صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی، میری بات سن لو، اس کے بعد تم خود فیصلہ کرنا کہ میں تاخیر جو ہوئی اس میں میرا کوئی قصور بھی تھا یا نہیں، کہ بتائیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان دریا پڑتا ہے جی، میں مقرر وقت پہ پہنچنے کے لیے گھر سے نکلا، اب دریا پہ پہنچا، دریا تھا، مجھے دریا عبور کرنا تھا، لیکن کشتی کوئی نہیں تھی، دور دور تک نہ کشتی نہ ملا۔ میں کھڑا ہوں، کشتی آئے تو میں جاؤں، نہیں کشتی آئی، میں پریشان کھڑا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کشتی کا۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ دریا کے ساحل کے قریب ایک درخت تھا، خود بخود وہ درخت کٹنا شروع ہو گیا، اس کے پھٹے بن گئے، پھر وہ جڑنا شروع ہو گیا خود بخود بغیر کسی بڑائی کے، اور اس کے پھٹے جڑ کے کشتی بن گئی خود بخود ہی۔ پھر وہ کشتی خشکی سے چل کے پانی میں آ گئی، میں نے موقع غنیمت جانا، میں کشتی میں بیٹھ گیا، میں بیٹھا، وہ کشتی چل پڑی بغیر ملا کے، تو چلتے چلتے اس نے مجھے دریا پار کرایا، تو میں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ وہ کہنے لگے ابو حنیفہ یہ تم کہہ رہے ہو، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، ہم تم سے مناظرہ کریں؟ کبھی درخت بھی خود کٹ سکتا ہے، اس کے پھٹے خود بن سکتے ہیں، پھر پھٹے بن کے پھٹے جڑ کے تک کشتی بن جائے بغیر بڑھائی کے، بغیر کارپینٹر کے، کشتی بن گئی، پھر وہ خشکی سے چل کے پانی میں آ گئی خود، اور ملا کے بغیر چل پڑی، تمہیں دریا پار کرا دیا۔ خیر تو ہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا جی، نہیں، بالکل جی نہیں ہو سکتا۔ کہا بس پھر مناظرہ ہو گیا مناظرہ، ہم جیت کے تم ہار گئے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب ایک درخت خود کٹ نہیں سکتا، اس کے پھٹے بن نہیں سکتے، جڑ نہیں سکتے، خود کشتی تیار نہیں ہو سکتی، خشکی سے خود پانی میں نہیں آ سکتی، بغیر ملا کے چل نہیں سکتی، تو مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات یہ بن کیسے گئی ہے اور چل کیسے رہی ہے؟ سب مان گئے کہ ہاں بالکل یہ ہے دلیل۔ ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب، وہ بھی مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو کہا جی نظر نہیں آتا تو میں تب مانوں گا، دکھاؤ۔ مولوی صاحب ماشاء اللہ بڑے سمجھدار تھے، اس کو میں پکڑتا ہوں کہ جو صاحب دودھ منگواؤ، ہاں کا دودھ بڑا، بالٹی میں دودھ آ گیا، کہ یہ بتاؤ کہ اس جو دودھ ہے بالٹی میں، اس میں مکھن ہے کہ نہیں؟
تو مکھن تو ہے اس میں، کبھی دکھاؤ. وہ پریشان ہے. اگر کہتا ہوں نہیں ہے، ابھی دہی جما کے نکال کے دکھا دے گا. کہتا ہوں ہے تو نظر آتا نہیں. خیر کہنا پڑا کہ مکھن ہے دودھ میں. کہ کہاں کہ نظر نہیں آتا. تو مولوی صاحب نے کہا اگر دودھ میں مکھن ہے اور نظر نہیں آتا تو پھر ماننا پڑے گا کائنات میں خدا بھی ہے اور نظر نہیں آتا. مان گیا جی. کہتا یہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، خدا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ خدا تو ہر جگہ ہے. لیکن بات یاد رکھیے گا، اللہ کے ہر جگہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے وجود اور آپ کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. نہیں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی سلطنت کے اعتبار سے، اپنی حکومت کے اعتبار سے، اپنی قوت سمع و بصر کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. جیسے اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ لاہور میں ہیں، ہم سرگودے میں ہیں. تو ساتھ ہونے کا مطلب نہیں کہ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہماری معیت تمہیں حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اس اعتبار سے. اس نے کہا یہ کیسے ہر جگہ؟ اس نے کہا دودھ مت جاؤ، دودھ کی باٹی نہیں رکھی ہوئی؟ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ کہ تم نے ابھی کہا کہ اس دودھ میں مکھن ہے مگر نظر نہیں آتا، تو اب یہ بتاؤ کہاں مکھن ہے کہاں نہیں. اس نے کہا جب مکھن تو سارے دودھ میں ہے. کہ پھر اللہ بھی سارے جہان میں ہے. مان گیا. اب تیسرا سوال کرتا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے. اب اللہ ہمیں بتا کے کر رہا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. کبھی جلال میں ہے، کبھی جمال میں ہے. مولوی صاحب نے کہا دیکھو بات سنو چودھری صاحب، آپ نے پہلا سوال کیا ہم نے جواب دیا، آپ نے دوسرا سوال کیا ہم نے جواب دیا، اور ہم نیچے بیٹھے ہیں آپ اوپر بیٹھے ہیں کرسی. اب حق پہنچتا ہے کہ ہمیں اوپر بٹھائیے سیٹ پہ، آپ نیچے آ کے بیٹھیں. ان کا بات تو صحیح ہے. تو چودھری صاحب نے اکرام کیا مولوی صاحب کا، ان کو بٹھا دیا اپنی سیٹ پہ کرسی پہ، اور خود سامنے ہو کے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گئے تو خاموش. چودھری صاحب نے کہا جواب دو نا بھائی. ان کا جواب تو ہو گیا. کیا کہ تم نے کہا تھا اللہ اب کیا کر رہا ہے، بتا تو دیا اللہ کیا کر رہا ہے. تمہیں اوپر سے اٹھا کے نیچے بٹھا دیا، مجھے نیچے سے اٹھا کے اوپر بٹھا دیا، یہ تو کر رہا ہے. وہ بات مان گیا. تو یہ عقلیات ہیں، کیونکہ جو قرآن و سنت کو مانے گا تو اس کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَأَنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ فرماتے ہم نے اپنے دست قدرت سے آسمان کو بنایا اور کتنا وسیع بنایا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھایا اور کیا ہی خوب ہم نے بچھایا. أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا مشکل تھا یہ اتنے بڑے آسمان کو جس کو ہم نے بنایا ہے؟ تو اللہ ہے. اور پھر دیکھیے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، قرآن کریم کیوں ختم نہیں ہوا؟ اس کے ایک لفظ میں فرق نہیں آیا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ رات گئی اور بات گئی، ہر چیز ایکسپائر ہو رہی ہے، اپڈیٹ ہونے کا زمانہ ہے. وہی قرآن ہے جو آج سے 1450 سال پہلے حضور کی ذات پہ اترنا شروع ہوا تھا، یہ بالکل وہی ہے. تو کیا اس بات کی دلیل نہیں یہ قرآن سچا ہے؟ اگر سچا ہے اس کو لانے والا سچا ہے اور اس کو بھیجنے والا سچا ہے، اور وہ اللہ ہے. کتنے دلائل مانگو گے؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں، کتنے ہیں اٹھ جاتے ہیں. کون ہے جو سو کے جگا دیتا ہے اور بعضوں کو سلائے رکھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. کتنے گھر میں ایک ہی طرح کا کھانا پکتا ہے، ایک بچہ کھا کے صحت مند ہو رہا ہے، ایک کھا کے بیمار ہو رہا ہے. اگر تاثیر کھانے میں ہوتی تو پھر یہ سب بیمار ہوتے یا سب صحت مند ہوتے. ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی معالج ہے، ایک ہی ہاسپٹل ہے، ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی مرض ہے. ایک صحت یاب ہو کے گھر چلا جاتا ہے، ایک وہیں مر کے اس کی لاش گھر جاتی ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ دوائی کر رہی ہے. تو چیزوں میں اثر نہیں ہے، اللہ میں رکھنے. باقی رہی یہ بات وہ نظر نہیں آتا، وہ دل میں آتا ہے بھائی. نہ وہ تمہاری عقل میں آئے گا نہ تمہاری نگاہ میں آئے گا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو کل کے جمعے میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر بے شمار دلائل. میں نے اس لیے قرآن آیات پیش نہیں کی کہ جو قرآن مانے گا اس کی تو مسئلہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل کو مانتے ہیں، عقل کی مانتے ہیں، جنہوں نے عقل کو رب مانا ہوا ہے. تو اس لیے کچھ واقعات اس حوالے سے پیش کیے ہیں. آپ چاہیں ساتھ میں کچھ قرآن آیات بھی ملا دیں اور اپنے مجمع کو یہ ذہن بنا کے اٹھیں
کہ وہ خود تو ماننے والے ہی ہوں گے، وہ اس چیز کو عام کریں. اور جو ہماری نوجوان نسل آج اللہ معاف فرمائے گمراہ ہو رہی ہے، دہریہ بن رہی ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور چھوٹے چھوٹے سکولوں میں بھی، اور اس پر اب مناظرے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بتائیں سب کو کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. اللہ ہے، ہم کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. هو الاول والآخر، وہ پہلے بھی وہ تھا، بعد میں بھی وہ ہوگا، اصل ہونا اس کا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب آدمی اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو بس اوقات ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو دل کی آنکھوں سے بھی اللہ نظر آنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پہ کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.